بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ریپ آف دی لاء کا اگلا ٹاپک ریلیشن شپ بٹوین لٹریچر اینڈ سوسائٹی پیج نمبر 33 اور 34 پہ ڈسکس کیا گیا ہے. پیج نمبر 33 سے ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. دا ریپ آف دی لاء ایک ایسی پوئم ہے جس کے اندر الیگزینڈر پوپ جو ہے امفیٹیکلی اپنی ایج کا ترجمان بن کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ پوئم جہاں پہ اپنی ایج کی آرٹیفیشل ٹون کو دکھاتی ہے وہیں ساتھ ساتھ فیمینٹی کے فریولس اسپیکٹ کی تصویر کشی بھی کرتی ہے. دی ریپ آف دی لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرائفلنگس کی ایپک ہے اور یہ پیٹی پلیئر سیکنگ لائف آف فیشنل بیوٹی کے جو زندگی ہے یعنی کہ خاتون کی خاص طور پہ جو زندگی ہے فیشنیبل لائف اس کا ایک صفحہ ہے. ان شارٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ویریٹیبل ایپوتھیسس ہے لٹریری گائز میں اور یہ اس کے اندر اس نے پیچز اینڈ پاؤڈرز کو دکھایا ہے یعنی کہ خاتون کو فیمینن سوسائٹی کو اس نے دکھایا فیمینن فریویلٹی کو اس نے ایکسپوز کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پوئم کے اندر جہاں ایلیگنس دیکھتے ہیں تو وہیں ساتھ ساتھ ایمٹینس بھی دیکھتے ہیں. جہاں اس کے اندر میننس ہے وہیں اس کے اندر وینٹی بھی ہے جیلسنس ٹریچریز اور انٹریگز جو سوشل لائف کے ہیں وہ سارے کے سارے الیگزینڈر پوپ نے دکھائے. 18 سینچری کی ریسٹوکریسی کے اندر موجود جتنی خامیاں تھیں دی ریپ آف دی لاء کے اندر الیگزینڈر پوپ نے پیش کیں. جب آپ کو مال و دولت کی فکر نہیں ہوتی جب آپ کو معاش کی فکر نہیں ہوتی معاشی فکروں سے آپ آزاد ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی والے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ارسٹوکریٹک سوسائٹی ارسٹوکریسی کے ساتھ جو چل رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ لیئرز کی جانب بڑھتے ہیں لیئرز کو ہی آپ اویل کرتے ہیں. سوسائٹی کے اندر فکر کی معاش ارسٹوکریٹک سوسائٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھی. بزنس کلاس مرچنٹ کلاس کو دولت مال و دولت جو ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی. پھر ان کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے جس کے اندر کھوکھلا پن ہے نمود و نمائش ہے دکھاوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صرف اور صرف لو میکنگ میں بھی وقت گزاری ہے اور باقی بھی جو ورلڈلی پلیئرز ہیں اس میں صرف وقت گزاری ہے. پیج نمبر 33 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے. ویری آؤٹ سائڈ میں ہم جو لاسٹ لیٹ رائزنگ خاتون ہے بیلنڈا اس سے ہمارا تعارف ہوتا ہے جو کہ دن جب پورا چڑھ جاتا ہے 12 بجتے ہیں اس وقت وہ جاگتی ہے اور پھر دوبارہ سو جاتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس کا لیپ ڈاگ آگے جگاتا ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو سوسائٹی کے اندر موجود خواتین کی سپرفیشیلٹی کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے جن کو گائلڈڈ چیریٹس کیسے اچھی لگتی تھیں اور جن کو عمبر کی گیم سے پیار تھا. Their ambition to marry peers and dukes or men holding other high titles is indicated too in the poem in the opening canto. ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہائی ٹائٹلز کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. فرسٹ کینٹو کے اندر اس نے دکھایا ہے یہ سارا کچھ اس نے دکھایا ہے. لٹریچر اینڈ سوسائٹی لٹریچر کے حساب سے دیکھا جائے تو لٹریری جانرا کو الیگزینڈر پوپ نے ایک پرٹیکولر لٹریری جانرا کو اس نے فالو کیا اور اس کو فالو کرتے ہوئے اس نے 18 سینچری کی سوسائٹی کی تصویر کشی کی. اس نے سارے کے سارے پہلو ان کے ایکسپوز کیے. پیج نمبر 33 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے ہم. اس پوئم کے اندر ککٹری کو دکھایا گیا دا آرٹ دا آرٹیفس آرٹ بھی اور آرٹیفس بھی دونوں یعنی کہ اپنے زمانے کی لیڈیز کی جو وینٹیز ہیں ویرینگ وینٹیز ان کو دکھایا گیا. یہ دیز لیڈیز لرن ارلی ان دیئر لائف ہاؤ ٹو رول دیئر آئیز اینڈ ٹو بلش انٹریگنگلی. شروع میں ان کو پتہ چل گیا تھا زندگی میں کس طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے کھوکھلے پن کے ساتھ دکھاوا. امیر طبقے کی آپ سوسائٹی کو دیکھیں وہاں کیا ہے دکھاوا زیادہ ہے میک اپ کرنا بن سنور کے نکلنا ان چیزوں کی فکر کرنا. لیکن لٹریری جانرا جو اس نے فالو کی لٹریچر کے اندر اس نے دکھائی ہے جس طرح سپرب انداز سے کہ وہ لیڈیز جو دیور لائک ٹوائے شاپس اینڈ موو فرام ون گیلن ٹو اندر. ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ایک ٹوائے شاپ کی طرح ایک سے دوسرے کے ہاتھ دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ
کہ with varying vanities from every part they shift the moving toy of their heart, toy shop of their heart. ان کا دل ایک کھلونے کی مانند ہے، کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو وہ دیتی ہیں. پیج نمبر 33 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ one gallant could drive put another gallant, one coach could drive another coach. ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے برتری، ایک بگی دوسری بگی سے برتری. لیوٹی ہی ان عورتوں کا لینڈ ہال مارک ہے، ان کا مینر، ان کا بیہیویئر، یہ سب کچھ آرٹیفیشل اور افیکٹڈ ہے. اور ان کو لسپ کی آرٹ کا پتہ ہے. ٹو ہینگ دیئر ہیڈز aside, to faint into airs and to languish with pride. اور rich quilts میں وہ سوتے ہیں اور pretend sickness so that young gallant men should come to inquire after their health. اور بیماری کا بہانہ کرتے ہیں تاکہ نوجوان آئیں، نوجوان لڑکے آئیں اور آ کے ان کو دیکھیں کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو. سو ان دس وے آلسو سی دا کاسٹلی گاؤنز وچ دے ور ویئرنگ. اس طرح وہ یہ بھی دیکھیں ان کو کتنے مہنگے انہوں نے گاؤنز پہنے ہوئے ہیں. یعنی وہ بیمار پڑی ہیں، بیماری کا بہانہ کر کے وہ ان کو دکھائیں کہ وہ کون سے گاؤنز میں سوتی ہیں، کس طرح کا ان کا لباس ہے، رہن سہن کس طرح کا ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح. ساتھ اس بہانے وہ ان کی توجہ بھی حاصل کر لیتی ہیں. تو اس کے بعد ہم چوتھے پیراگراف کی 4 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے. 5ویں پیراگراف کی جانب ہم پڑھیں گے. اس زمانے کی خواتین جو ہے they felt glad to receive love letters. خوشی ہوتی تھی ان کو جب لو لیٹرز ملتے تھے. بلنڈا جب جاگتی ہے بیڈ سے تو سب سے پہلے وہ لو لیٹر کو ہی دیکھتی ہے. کور وینٹی ان لیڈیز کی کیا تھی؟ ڈومیسٹک پیٹس وہ رکھتے تھے، کتے اور طوطے ان کے پاس ہوتے تھے. بلنڈا بھی کے پاس بھی شاک اور پال تھا. پال اس کے طوطے کا نام ہے، شاک اس کے کتے کا نام ہے. اور ایل اومنز کے درمیان بلنڈا جو ہے recalls after losing a lock of hair is the indifference of the two domestic pets. Nay, Paul sat mute, shock was most unkind. تو جو اس وقت سچویشن ہوتی ہے وہ ایل اومن کے ذریعے کہتی ہے کہ آج تو پال بھی خاموش تھا اور شاک بھی انکائنڈ تھا. اس سے اس کو وہ کہتی ہے کہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے. پیج نمبر 33 پہ چھٹا پیراگراف دیکھیں گے. ارسٹوکریٹک لیڈیز نے ٹوائلٹس کو ایک چیف کنسرن کے طور پہ ڈیل کیا. سب سے امپورٹنٹ پیسج ایک جو دی ریپ آف دی لاک کے اندر اس وقت دکھایا گیا جب بیلنڈا کا ڈریسنگ ٹیبل پیش کیا جاتا ہے. سو اپنے ٹوائلٹ آپریشن سے پہلے وہ کاسمیٹک پاورز کے سامنے دعا کرتی ہے. اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ مختلف قسم کی آفرنگز پڑی ہیں دنیا کی. انڈیا کے گلوئنگ جیمز پڑے ہیں، عربیہ کے پرفیوم پڑے ہیں، اور سپارکلڈ اور وائٹ کامز پڑی ہیں، پنز کی فائلز پڑی ہیں، پفس، پاؤڈرز، پیچز، بائبلز، بلیٹ ڈاکس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں. اس پوئم کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے یہ لیڈیز جو ہے اتنی توجہ کرتی تھیں کہ اپنے باڈکن کو کس طرح پریپیئر کیا جائے، کام اور ایسنس کس طرح وہ تیار، ہم کہتے ہیں نا وہ تیار بیار کس طرح ہونا ہے، اس پہ کتنی توجہ دیتی ہیں. سو بہت پینز لیتی تھی اپنے ہیئر کو کرلز کرنے کے لیے، اپنے لاکس کو بائنڈ کرنے کے لیے. پیپر ڈیورنس میں وہ اس کو کرتے تھے، لاک کو بائنڈ کرتے تھے. دے اسٹین دیئر ٹینڈر ہیڈز ود فلٹس. سوسائٹی، ریلیشن شپ بٹوین لٹریچر اینڈ سوسائٹی. ادب کا سہارا لیا اور سوسائٹی کو دکھایا، سوسائٹی کے اس پہلو کو دکھایا جس کے اندر کھوکھلا پن ہے، خالی ہے سب کچھ، اخلاقیات ختم ہو چکی اور مورلز جو ہے وہ ختم ہو چکے. پیج نمبر 33 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان لیڈیز کا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. سکریمز آف ہاررز آپ سنتے ہیں بیلنڈا کے جب وہ دیکھتی ہے اسکائز کو، افرائٹڈ اسکائز کو، اور لیونگ لائٹننگ فلیشز فرام ہر آئیز. تھیلسٹس جو ہے اس کو ایک فیئرس وراگوں کی صورت میں ڈسکرائب کیا گیا. جو لیڈیز اس پوئم کے اندر ڈپکٹ کی گئی وہ بڑی اگریسو دکھائی گئی ہیں، اور یہ وہی خواتین ہیں تھیلسٹس اور بیلنڈا جن کی وجہ سے جنگ سٹارٹ ہوتی ہے. ویمن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی جیلسی فرام ٹائم امیموریل، ایک دوسرے کے لیے ان کو حسد اس وقت سے تھی، ازل سے لے کے اب تک آپس کی حسد ان کے اندر موجود ہے. کلیرسا کو دیکھیے کس طرح چوری سے وہ اس کے حوالے کرتی ہے، کینچی اس کے حوالے کرتی ہے بارن کے حوالے،
اور اسے اس کام میں مدد فراہم کرتی ہے. So it is all in probability Clarissa's jealousy of Belinda's beauty and fame that prompts her to offer this assistance to Baron. کہ یہ وہی جیلسی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی شہرت کی جیلسی ہے جس کی وجہ سے کلیرسا جو ہے وہ بیرن کو کینچی لا کے دیتی ہے تاکہ وہ بلنڈا کے لاک کو کاٹ لیں. سہارا لٹریچر کا لیا گیا. دکھائی گئی سوسائٹی، لٹریری ژانرا کو فالو کیا گیا. وہ کون سی ژانرا تھی؟ موک ایپک ژانرا. پیج نمبر 33 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے. کوئی لیڈیز کے کوئی مارل اسکروپلز نہیں تھے. آنر ان کے لیے ایک ایسا لفظ تھا جس کی بہت تھوڑی جو ہے وہ اہمیت تھی، اور ریپوٹیشن ان کے لیے آنر سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. ریپیوٹ جو ہے اگر اس کا لاسٹ ہو گیا تو سب کچھ لاس ہو گیا. آنر کی خیر ہے، لاس آف آنر کی کوئی اہمیت نہیں تھی. بہت سے پیسیجز اس پوئم کے اندر اسے مارل ڈسرے کو، ان کی زندگی کے اندر جو مارل ڈسرے ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. A lady's missing a dance party is a serious matter as her forgetting her prayers. ڈانس پارٹی کو مس کرنا ایسے تھا جیسے عبادت اس نے چھوڑ دی. لیڈی کا نیکلس لوز ہونا ایسے تھا جیسے اس نے اپنا دل کھو دیا. لیپ ٹاپ کی موت اس کے لیے ایسی تھی جیسے اس نے چائنا جار اس کا لوز ہو گیا. سیریس میٹر. سو کمپلیٹ کنفیوژن مورل ویلیوز کے اور ان کے مائنڈس کے اندر جو ہے مورل ویلیوز کے حساب سے کمپلیٹ کنفیوژن دکھائی الیگزینڈر پوپ نے. بیلنڈا کے اندر کوئی فیمینن ورچو یا آنر نہیں تھا. وہ بیرن سے پیار کرتی تھی اور اسی وجہ سے ایریل جو ہے اس نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ ایک ارتھلی لور اس کے دل کے اندر جو ہے بسیرا کر رہا تھا. ہر لیمنٹ اوور دا لاس آف لاک افیئر از شیئر ہپوکریسی. وہ بھی سب کی سب منافقت ہے کہ اس کا جو ایئر کا جو لاک لوز جو اس کی زلف جو کٹی اس پہ کے اوپر اس کا جو پریشان ہونا ہے، جو اس کا ماتم کرنا ہے، وہ بھی سارا کہتا ہے ہپوکریسی سے بھرپور ہے. حقیقت اس کے اندر بھی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اس وقت جب وہ غم میں ان ہیپی محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کے یہ لاس اس کی خوبصورتی کے لیے بڑا اہمیت کا حامل تھا. She would not have been much hurt if Baron had stolen any other hair. وہ کوئی اور بال اس کا اگر وہ چرا لیتا تو وہ اتنا ناراض نہ ہوتی. وہ کبھی بھی ناراض نہ ہوتی کہ oh hadst thou Carl been content to size hair less in sight or any hairs but these. وہ hairs کاٹ لیتا less in sight. پیج نمبر 34 پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ موجود ہے ہمارا پہلا پیراگراف. ارسٹوکریٹک ینگ مین کی بات کی گئی کہ اس زمانے کے وہ کس طرح کے تھے. ان کے اندر بھی سیریس پرپز اور morality ختم تھی. اور ڈیمن اور represented with those gallants and fops who vie with one another to capture the hearts of لیڈیز کے دل جیتنے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ دکھایا جاتا ہے ان کو کہ کس طرح الیگزینڈر پوپ نے اس کو پیش کیا. یہاں پہ ایک زبردست کمپٹیشن ہے ان کے درمیان، مردوں کے درمیان آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے فیمینن فیورز کو جیتنے کے لیے. وگز اسٹرائیو ود وگز اینڈ سورڈ ناٹس اسٹرائیو ود سورڈ ناٹس. سو ان فاپس کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹو لو وہ بھی امیوزنگلی اس نے ڈسکرائب کیا. بیرن کس طرح پیسیفائی کرتا ہے، ٹرائز ٹو پیسیفائی ہیون ان آرڈر ٹو ون بیلنڈاز ہارٹ. بیرن جو ہے ایک آلٹر بلڈ کرتا ہے محبت کی، اور اس آلٹر کے اندر 12 جو ہے واسٹ فرینچ رومانسز پڑے ہوئے ہیں، 3 گارٹرز پڑے ہوئے ہیں، ہاف اے پیئر آف گلوز ہیں، اور ساری کی ساری فارمر لوز کی ٹرافیز ہیں. اور وہ آگ جلاتا ہے ود دا ٹینڈر لو لیٹرز دیٹ ہی ہیز ریسیوڈ اینڈ بریز دیز امورس سائز ٹو رائز دا فائر. اور اپنی آہوں کے ساتھ اس آگ کو بھڑکاتا ہے. میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ لٹریچر کے ذریعے اس نے سوسائٹی کو ایکسپوز کیا. اس نے اپنے زمانے کے فاپس، اپنے زمانے کے گیلنٹس، ان کو ایکسپوز کیا. مردوں اور عورتوں کی مصروفیات کو دکھایا، ارسٹوکریٹک سوسائٹی کی. یہی ریلیشن شپ ہے لٹریچر اور سوسائٹی کے درمیان کہ لٹریچر ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا ہے، لائف کو ایکسپریس کرتا ہے. اور جو لائف الیگزینڈر پوپ نے اپنے زمانے میں ارسٹوکریٹک کلاس کے نوجوان خواتین اور مردوں کو گزارتے ہوئے دیکھا،
اسی کو اس نے در ریپ آف دی لاک کے اندر پیش کیا. پیج نمبر 34 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے. فابس کی جو لائف ہے ایمٹی اینڈ شیلو ہے، اسی طرح جس طرح لیڈیز کی ہے، مردوں کی زندگی بھی اسی طرح ہے. جس طرح فابس، جس طرح ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، اس طرح کے الفاظ ہیں. سو this is emphasized by the role played by the empty-headed Sir Plume with a bit unthinking face. سر پلوم کا کردار دیکھیے، اس کو ایمبر سنف باکس پہ بڑا فخر ہے اور اس کو he can hardly speak of a dozen words without uttering a half dozen oaths. 12 الفاظ بڑی مشکل سے بولتا ہے. 12 الفاظ بولتے ہوئے وہ 6 دفعہ قسمیں اٹھاتا ہے. how a bew or a wilting perishes in the battle of the sexes shows the same thing. One died in metaphor and one in song. So الیگزینڈر پوپ نے دکھایا مردوں کا رویہ، عورتوں کا رویہ، اور ارسٹوکریٹک کلاس کے اندر کیا تھا، یعنی سوسائٹی کے اندر موجود مرد اور عورت کیا کر رہے تھے، کیا مصروفیت تھی. ادب کا سہارا لے کے اس نے زندگی کو پیش کیا اور حقیقت بری زندگی اس نے دکھائی کہ جب آپ کے پاس مال دولت اتنا آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس مصروفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس سارے پیٹی میٹرز ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، بیکاز یو ہیو nothing to do with the problems of people, you have nothing to do with problems of kitchen, you have nothing to do with your economic pressures. آپ اس سے آزاد ہیں. پیج نمبر 34 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ ہمیں اس نے ججز، جوری مین اور مرچنٹس کی بھی ٹرو پکچر دکھائی. ججز جو ہے وہ جلدی میں ججمنٹ سائن کریں جائیں بھاگیں، مرچنٹس جو ہے وہ بھی ایکسچینج میں اپنے فیوریش آورز اسپینڈ کرتے ہیں. زندگی کے سارے اسپیکٹس کو اس نے امیوزنگلی دکھایا. ادب زندگی دکھاتا ہے. الیگزینڈر پوپ نے جو زندگی دکھائی وہ 18 سینچری کے انگلینڈ کی زندگی تھی. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.